فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ اور بہت ہی پاپولر ٹاپک ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان. لیکن میں اس کو سی ایس ایس لیول کے اوپر ڈسکرائب کروں گا. اس کے اندر ایک کریٹیکل ورژن آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا دوں گا. اس سے جڑے ہوئے اور چھپے ہوئے سوالات کو بھی اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ 5ویں کلاس سے لے کے اور سی ایس ایس لیول تک ہر میدان میں ہر لیول کے اوپر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ کی معلومات کو چیلنج کرتا ہے. چلیں، میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں. میں نے ٹاپک اٹھایا، سی ایس ایس کا پیپر تھا پاکستان افیئرس کا 2014 کا. پوچھتا ہے کہ بریفلی ڈسکرائب دا جینین فیکٹرز وچ آر ریسپانسبل فار دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ بائی دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ. تو اس کے اندر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا حقیقی عوامل ہیں، کو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مسلمانان ہندوستان نے ایک الگ جدا وطن کا جو ہے مطالبہ پیش کیا حکمرانوں سے. تو دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. تو جواب اس کا سمپل ہے، آپ یاد رکھیے گا. اس کا ایک ہی جواب ہے، ٹو نیشن تھیوری تھا، نظریہ پاکستان تھا، یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھا. اور یہ وہ وجہ تھی ٹو نیشن تھیوری جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. یہ دو قومی نظریہ جس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا کیا سوالات آج ہم دیکھیں گے. وائی مسلم آف انڈیا ڈیمانڈڈ سیپریٹ ہوم لینڈ، کیوں آخر ان کو ضرورت پڑی کہ وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں. پھر یہ ہندی اردو کنٹروورسی کا سوال اس جگہ پہ کیوں ہے، دیکھیں گے اس کو ضرور. اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، واٹ از دا بیسس آف دا کریشن آف پاکستان، واٹ از ٹو نیشن تھیوری، شارٹ آنسر دیں گے اس کا. واٹ واز دا فاؤنڈر کریٹر آف ٹو نیشن تھیوری and who gave or introduced the two nation theory in subcontinent. Is the creation of Bangladesh، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوگا کہ is the creation of Bangladesh and evidence that two nation theory was wrong. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے what are the views of اقبال upon two nation theories and what are the views of Jinnah upon two nation theory. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم مختصراً دیکھیں گے. چلیں پہلی چیز دیکھتے ہیں، واٹ از دا ہندی اردو کنٹروورسی اینڈ وائی اٹ از ریلیونٹ ٹو دا ٹو نیشن تھیوری. یہ جو سوال ہے ہندی اردو کنٹروورسی، آخر یہاں پہ کیوں میں نے ڈالا ہے. دیکھیے ہندی اردو کنٹروورسی 1867 میں ابھرتی ہے. یہ جھگڑا تھا کہ ہندی پرائرٹائز ہوگی یا اردو پرائرٹائز ہوگی سب کانٹیننٹ کے اندر. اس وقت کے ہندوستان میں جو کہ انگریزوں کا ہندوستان تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کون سی زبان جو ہے وہ رائج العمل ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہندوز کی ڈیمانڈ کو کہ یونائٹڈ پروونس یعنی کہ اتر پردیش اور بہار کے اندر اب پرشیو عربک اسکرپٹ کو آفیشیل اندراج کے اندر استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیو ناگرک یعنی کہ ہندی ورژن کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتی کارروائی میں کہیں سرکاری کوئی درخواست دی جا رہی ہے تو وہاں پہ اب تک 1867 تک جو ایسا ہوتا تھا کہ اردو کے اندر، جس کو پرشیو عربک اسکرپٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بولتے تو یہ لوگ ایک ہی زبان تھے، تقریباً ایک ہی ہوتی تھی، تھوڑے سے ناؤنز اور ایڈجیکٹیوز کے علاوہ گرامر اردو اور ہندی کی تقریباً ایک ہی ہے. تو وہ بولنے میں تو ایک جیسی لگتی تھی لیکن لکھنے میں بہت زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہ لکھائی کا ہی جھگڑا تھا اصل، کہ یہ جب لکھنے میں آتی تھی تو اردو بن جاتی تھی اور ہندی بن جاتی تھی. تو یہیں سے وہ جھگڑا شروع ہوا کہ جو آفیشیل یعنی کہ سرکاری معاملات کے اندر جو اب سے لکھائی جو ہوگی، اگر آپ FIR کٹوانے جا رہے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ آپ اردو کے اندر لکھیں وہ ہندی کے اندر لکھی جائے گی. یہ جھگڑا شروع ہوا. انگریزوں نے جب ہندوستان کا جو ہے وہ اختیار سنبھالا تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا. یہاں پہ ہندی اردو کنٹروورسی جو کہ الہ آباد سے جو ہے وہ اس کا جھگڑا شروع ہوا، اور پھر پھیلتے پھیلتے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے یہ شروع ہو گیا. اور یہ وہ چیز تھی جہاں سے کہ یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور ہندو جو ہے وہ ہندو ایک الگ قوم ہے. حالانکہ بولتے بھی ایک جیسا تھے، لیکن یہاں سے کھل کے سامنے آنا شروع ہوا. مسلم پولیٹیشین سر سید احمد خان became the most vocal opponent of this change. He viewed Urdu as the lingua franca of Muslims. تو یہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کی آواز بن کے سر سید احمد خان ابھرے اور انہوں نے اس کو اپوز کیا.
جہاں سے ہندو مسلم جو ہے وہ کنٹروورسی کھل کے سامنے آئی. یہ سر سید احمد خان اس کے ووکل اپوننٹ تھے. سر سید کنسیڈرڈ اردو ٹو بی دا کامن لیگیسی آف ہندو اینڈ مسلمس. سر سید کہتے تھے کہ یہ اردو جو ہے یہ تو دونوں ہندو اور مسلمانوں کی جو ہے وہ لیگیسی ہے اور یہ مشترکہ ان کی لیگیسی ہے. اب آ جاتے ہیں سوال کے اوپر, واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ظاہر سی بات ہے, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, چھوٹے سے بچے کو ہی بات پتہ ہوتی ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ اپون ٹو نیشن تھیوری. اور یہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری ہے کہ ہندو اینڈ مسلمس آر ٹو ڈفرینٹ اینڈ سیپریٹ نیشنز, بالکل الگ الگ دو قومیں. سو بوتھ نیڈ سیپریٹ ہوم لینڈس ٹو لیو, اور اسی وجہ سے دونوں کو الگ الگ ریاستوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تشخص, اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ کھل کے پریکٹس کر سکیں. اور خصوصاً یہ چیز جو ہے جب سب کانٹیننٹ کے اندر ابھرتی ہے تو وہاں پہ محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ بالآخر برٹش گورنمنٹ کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر جو برٹش گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے لوگوں کو آزادی دیتی ہے بلکہ ہندوستان کو دو حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیتی ہے. اور یہ ایک محمد علی جناح کی بہت بڑی پولیٹیکل جو ہے وہ سکسیس تھی کہ 1947 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان کا وہ قیام اس دنیا کے اندر حقیقت بنتا ہے. واٹ از ٹو نیشن تھیوری؟ شارٹ آنسر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہائپوتھیسس تھا کہ ہندو اور مسلمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ریلیجن, کلچرل اور سوشلی بالکل ڈفرینٹ ہیں, ان کے ڈیلی لائف جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک الگ جدا ریاست کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اپنی تشخص کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. ہو واز دا فاؤنڈر اور کریٹر آف دا ٹو نیشن تھیوری؟ تو سر سید احمد خان نے جو ہے اس ٹو نیشن تھیوری کا بنیادی خاکہ جو تجویز کیا. ٹو نیشن تھیوری کا جو یہ خاکہ ہے یہ سر سید احمد خان کی میرٹھ میں دی جانے والی 1966 کی جو خطاب ہے اس سے بالکل کلیئر ہوتا ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آئی لک ٹو بوتھ ہندوز اینڈ مسلمس with the same eyes and consider them as my own eyes. By the words nation, I mean only Hindus and Muslims and nothing else. We Hindus and Muslims live together on the same soil under the same government. Our interests and problems are common and therefore I consider the two factions as one nation. تو ایک نیشن کے جو ہے وہ دو آنکھیں, دو رخ ہیں, ہم دو الگ الگ رخ ہیں ہم ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے لیکن دو فیکشنز ہیں, ایک ہی ملک کے رہنے والی قوم کے دو فیکشنز ہیں. یہ ابتدائی خاکہ تھا جو کہ سر سید احمد خان نے میرٹھ کی اس اسپیچ کے اندر دیا. اچھا, اس کے بعد یہ کہ آفیشیلی جو اس کا انٹروڈکشن کریڈٹ جاتا ہے, جو اگر آپ سے کوئی ڈائریکٹلی پوچھے کہ ٹو نیشن تھیوری کس نے دی ہے تو ٹو نیشن تھیوری محمد علی جناح صاحب نے جو ہے مارچ 23 1940 کی جو اسپیچ ہے اس کو جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری کے لیے محمد علی جناح سے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر کر دیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں, ان کا ریلیجن ان میچ ہے, ان کے سوشل, پولیٹیکل اور کلچرل بلیفز جو ہیں وہ ان میچڈ ہیں, یہ کبھی بھی آپس میں میچ نہیں کرتے. اس لیے سیپریٹ دو الگ قومیں ہیں جن کے لیے دو سیپریٹ سیلف گورننگ اسٹیٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت پروپوز کی, اور بالآخر 1947 میں محمد علی جناح اس کو انگریزوں سے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اب بات یہ آتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ جناح نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گمک کیا اور جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کی عوام سے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ اندرا گاندھی کہتی ہیں کہ آج میں نے جو ہے وہ جناح کی ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے وہ ردی کے ٹوکری کے اندر جو ہے اٹھا کے پھینک دیا اور جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری ڈیڈ ہو گئی آج جب بنگلہ دیش کا قیام ہوا. نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. عطاء الرحمان ایک بہت بڑے جو ہے ہمارے پاکستان کے انٹلیکچوئل ہیں, وہ اس حوالے سے بہت کلیئر اور سمپل آنسر دیتے ہیں جس سے کہ ساری کی ساری بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے. عطاء الرحمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹ واز پولیٹیکل انٹرسٹس which led to the division. It doesn't mean that the two nation theory was wrong. تو یہ انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ, اور یہی آپ ایگزام کے اندر لکھیں گے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹرسٹ تھا جو کہ چلا گیا اس طرف جہاں پہ کہ جو ہے پاکستان جو ہے پولیٹیکلی دو ڈفرینٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تقسیم ہو گیا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ
ایک قوم ہے، یا جو ہے وہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو ہے وہ ہندو مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ٹو نیشن تھیوری اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا کہنا بالکل غلط ہے. یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کے جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے. اس کے اندر یقیناً کچھ ایڈمنسٹریٹو خامیاں بھی رہیں، لیکن اس کو آپ ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ ڈیتھ نہیں کہہ سکتے. بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا ہم اقبال کا دیکھ لیتے ہیں کہ اقبال کا کیا ویو تھا ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے. علامہ اقبال نے 1930 کے الہ آباد کے خطبے میں بڑا کلیئر کہا تھا کہ انڈیا از اے continent of human beings belonging to different languages and professing different religion. I therefore demand the formation of consolidated Muslim state in the best interest of the Muslims of India and Islam. انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ 1930 میں ہی کر دی تھی. یہ ان کی ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے موقف تھا. اور جیسا کہ قائد اعظم کا بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے کیا موقف تھا. اور قائد اعظم کا جو موقف ہے وہ 1940 کی جو ان کی پریزیڈنشل اسپیچ تھی لاہور کے اندر، اسی سے ہی ان کا جو ہے موقف سامنے آتا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. ان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی بھی ڈیفرنٹ ہے اور سوشل کسٹمز جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں. ان کی لٹریری ٹریڈیشنز بھی الگ ہیں، اور یہاں تک کہ نہ وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں نہ وہ آپس میں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں بہت حد تک درست تھیں. اس کو آپ چاہیں تو اگنور کر دیجئے اور چاہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ غور کر لیجئے. دونوں طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون درست تھا کون غلط تھا. بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بالآخر جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی دلانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ان کا احسان ہے.